کالر ہمارے ساتھ تھیں عظمیٰ خانیوال سے، بتا جی کہ ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی اور اس کے بعد سے وہ اب ان کے پاس رہتے بھی نہیں ہیں، نہ ان کو دیکھتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے ساتھ علماء تو بیٹھے ہوئے، لیکن میں چاہوں گی کہ میں اویس کو اس حوالے سے ان کو بھی انوالو کروں کہ اویس جب ہم یہ سچویشن دیکھتے ہیں تو پھر کیونکہ نکاح میں تو شرط بھی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی دوسری نکاح کرنے جا رہے ہیں تو آپ جب تک آپ عدل نہ کر سکیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہم پھر ایسے رشتے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جب دوسری شادی کر لیتے ہیں تو یا تو ایک کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں، دوسرے کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہی. قرآن کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اور اس کے بعد پھر اس نے تعداد بھی بتا دیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے فَوَاحِدًا، ایک پہ اتفاق کرنا ہے. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ ایک تو خوف ہونا کہ عدم عدل میں نہ بدل جائے، یعنی یہ صرف متقی انسان کو ہو سکتا ہے. یعنی اس طرح سے شرط لگا دی گئی کہ وہ انسان متقی یا کم سے کم عدل کے معاملے میں حساس ہو، عدم عدل کی طرف نہ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت ہے النساء حرث لکم، خواتین یا عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب بھی نکاح ہو، نکاح کا کم سے کم ایک کورس کرایا جائے یا بچوں کو، نوجوانوں کو بتایا جائے کہ اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں. یوں ہی نہیں ہے کہ آپ کی عمر ہو گئی اس لیے آپ کا نکاح ہو رہا ہے. نکاح کا تعلق عمر سے تو ہے ہی نہیں فقط، یعنی سیاسی، ذہنی، فکری بھی ایک عمر ہوتی ہے، ایک شعور کی بھی عمر ہوتی ہے. اگر اس کی عمر نکاح والی، شادی والی ہوگی، اس کو آپ جائیداد دیں، کاروبار دیں، کسی کی بیٹی نہ دیں برباد کرنے کے لیے، اسی طرح کسی کا لڑکا نہ دیں. تو وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کھیتیاں ہیں. کھیتیوں سے مراد زمین کی انسان حفاظت کرتا ہے، زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے، زمین میں کی حفاظت کیڑوں سے بھی کرتا ہے، پرندوں سے بھی کرتا ہے. غیر آدمی کسی کی زمین میں نہیں جا سکتا، اس کا پھل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ان شئتم، یعنی میں اس آیت کو توڑ کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ آؤ جہاں سے چاہو، مگر شئتم فرض ہے، یعنی چاہنا فرض ہے. چاہو جہاں سے آؤ، یعنی چاہت لازمی قرار دی ہے نکاح میں. بھئی چاہو اس کے انداز کو، چاہو اس کے گفتار کو، چاہو اس کے فیصلے کرنے کی طاقت کو، اس کے معاملات کو ہینڈل کرنے کو، چاہتیں لازمی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، چاہتیں دیکھتے نہیں ہیں. قرآن نے مختلف مواقع پہ یہ واضح کر دیا. ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور بات سے اختلاف ہو، یہ بات پسند نہ آ رہی ہو، دوسری ادا دیکھو اس کی، وہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا. پھر اس کے بعد یہ تیسرا حصہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے نکاح میں. تم اپنی اور اس کے آگے کی پلاننگ کرو، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، فیوچر کو، یعنی تدبیر کرو. تقدیر پہ مت چھوڑ دو. ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تقدیر آسمان کا فیصلہ ہے، یہ میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی. اللہ تم نے تدبیر کی ہے، اب اس کے فیصلے تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہارا رزق اس کے ساتھ لکھا گیا ہے. تو تم نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کہہ کے پکارنا ہے، اس کے ماں باپ کو عزت کیسے دینی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب اسپیسیفکلی لڑکے لڑکیوں میں دیکھ رہے ہو کہ آگے میں نے زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے کون سا جو بر ہوگا وہ میرے لیے سوٹیبل ہوگا، تو پھر میں ایسے کسی شخص سے شادی کروں گی یا کروں گا. تو یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. شہنیلا ہمارے ساتھ ہے جی کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہنیلا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب یہ دوسرے نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ نکاح کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب جیسے میرے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے شادی کر لی ہے دوسری اور میرے 4 بچے ہیں، تو مجھے چھوڑ ہی دیا، مطلب مجھے ڈیورس ہی ہو گئی. لیکن وہ اس طرح ہوئی کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ڈیورس دے دی گئی. جب وہ شادی کرنے گئے ہیں انہوں نے یہاں ڈکلیئر کیا کہ بھائی انہوں نے مجھے ڈیورس دے دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کیا انہوں نے آپ کو ڈیورس، کیا ریٹن ڈیورس بھیجی، آپ کو کوئی نوٹس بھیجا یا آپ کو کہہ کے ڈیورس دی؟ مجھے کچھ بھی نہیں بھیجا، نہ مجھے کچھ دیا انہوں نے. انہوں نے اپنی فیملی میں جیسے اعلانیہ کہہ دیا کہ میں نے ڈیورس دے دی ہے یا اس طرح. پھر جب بعد میں کچھ ایشوز آنے لگے، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن پھر ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا. انہوں نے کہا جب ایک شخص نے اعلانیہ کہہ دیا ہے تو سمجھو کہ ڈیورس ہو گئی ہے. وہ ہے میرے پاس، مفتی صاحب کا لیٹر ہے میرے پاس. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب میرے 4 بچے ہیں، اس حوالے سے بھی اسلام کے حوالے سے بتایا جائے لوگوں کو کہ اس طرح نہ کریں، یا اس طرح کرنا ایک عورت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو جاتا ہے. یہ ہماری زندگی بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت دوسری شادی 4 بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتی. بالکل. آج کل دوسری شادی کو لے کے اتنے ایشوز ہیں کہ دوسری شادی کرو، اعلانیہ کرو. ارے بابا جس کے 4 بچے ہیں وہ کیوں دوسری شادی کے لیے اس کو کہا جاتا ہے؟ اور وہ شادی کر لیتے، گھر ایک عورت نہیں کر سکتی.
جس کی 15 سال کی بیٹی ہوگی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی. اور عورت تو واقعی 15 سال کی بچہ اس کا چاہے ایک بھی ہو، عورت تو بیچاری وہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بچے کو کون کیسے ایکسیپٹ کرے گا. شنیلا جی ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہ مجھے بتائیں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی اس سے پہلے بھی جو سوال کیا گیا ایک بھائی بہن نے کیا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. دیکھیں ابھی اتنی وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ دوسری شادی سے دین نے منع نہیں کیا، لیکن ہمارے سامنے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے اگر نکاح کیا تو پھر کس طرح سے اپنے وقت کو، اپنے وسائل کو، اپنی چیزوں کو تقسیم کیا اور ان میں برابری کی. اور ظاہر ہے کہ انسان برابری نہیں کر سکتا، اسی لیے ہمارے آقا نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ اس میں سے ایک کا خیال نہ کرتا ہو تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا. یعنی اتنی بڑی بات کر دی کہ کیا مردوں کو یہ احادیث نہیں پہنچتی جب وہ دوسرا نکاح کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جی پہلی کو فارغ کرو اور دوسری سے نکاح کر لو. تو دوسری بیوی کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر یہ پہلی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا تو یہ میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا اور پھر تیسری بیوی آئے گی. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو لڑکیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی کے نکاح میں جا رہی ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے معاملات اپنی پہلی بیوی سے اور ان بچوں سے کیسے ہیں. اگر وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنا بدبخت شخص ہوگا جو کہ ایک تو چل اپنی بیوی کو دے لیکن اپنے بچوں کو بھی اگر مڑ کے نہ دیکھے جو کہ اس کے اپنا خون ہے. تو یہ مطلب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس شخص کی کیا آخرت ہوگی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے عائشہ ہمارے ساتھ ہے حیدرآباد سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی عائشہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میرے بابا ہیں انہوں نے میری شادی میری پھپھو کے گھر میری بغیر مرضی کے طے کر دی ہے اور میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میں آپ لوگوں سے مشورہ بھی چاہتی ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے کیونکہ میرے بابا کسی صورت بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے عائشہ، ابھی ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو جیسے کالر تھیں اور وہ بتا رہی تھیں دونوں ہماری جو خانیوال سے بھی اور کراچی سے شنیلا بھی تھیں، وہ یہ کہتی تھی کہ ان کے ہسبینڈ نے شادی کر لی اور مڑ کے نہیں دیکھا. تو پھر کیا اللہ پاک کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے کیا؟ میرا تو یہ سوال آتا ہے ایسے مردوں کے لیے، کیا ان کو اپنے ایمان کا ریوائز کرنا چاہیے کہ کیا وہ مسلمان بھی ہیں؟ صحیح. میں بہت صاف بات کر رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ بڑی پیاری انہوں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے بھی سورہ نساء کی، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور تمہیں اگر خوف ہو. تو میں ایک بزرگ نے پوچھا، ایک نوجوان سے کہا کہ بیٹا اگر کوئی تجھ سے پوچھے نا کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو خاموش رہنا. پوچھا کیوں؟ پوچھا اس لیے کہ اگر تو نے کہا میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو تیرا عمل عکاسی نہیں کر رہا. تو اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کسی کا حق غصب کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوتا کسی کو جھوٹ بولتا، کسی کو مارتا. مطلب اللہ سے ڈرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے، یہی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ سارا ہوا ہے ہمارا بے خوفی سے. اللہ سے ہو گئے ہم بے خوف. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اے کون ہے میری ووٹی؟ چپ کر دیا، نہیں تو تین جو بول کے تین فارغ کر دیا گا. Who the hell you are to say that؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ جو ہے نا 3 جملے بول کر کے اکٹھے کسی کو فارغ کر دیں؟ آپ کوئی خدا ہیں؟ اپنے معاملات کو، اپنے اوقات کو یاد کرے مرد. میں جی اٹھ کے میں کون سی 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ خوف کیوں بھول جاتے ہو؟ کیا اتنا آسان ہے کہ آپ کبھی آپ دوسری شادی کر لی اور آپ نے جو پہلی بیوی ہے اس کو چھوڑ دیا، نہ اس کے نان نفقے کا آپ نے خیال کیا، نہ اس کے بچوں کو دیکھا، نہ پھر آپ نے عورت کے جو آپ کی پہلی بیوی ہے اس کے رائٹس کا خیال کیا؟ دیکھیے یہ انتہائی افراط و تفرید کی صورت ہے. یہ اس کو افراط ہی کہا جائے گا اور کچھ نہیں کہا جائے گا. اور میں ایک اور لفظ بھی کہہ دوں، جب ایک ایسے ٹاپک کی بات ہو رہی ہے، یہ تسکین نفس تو ہو سکتا ہے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے تو وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں وہ ایک پورے خانوادے کی حق تلفی کر رہا ہے.